السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اهتدى بهدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ معزز سامعین، ناظرین، مشاہدین، اللہ کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے اللہ کے رسول جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چیدہ اہم بڑے بڑے واقعات آپ کے سامنے اس مسجد کے اندر بیان کیے جاتے ہیں، اور واقعات بیان کرنے کے بعد اس میں سے کچھ اہم مسائل، کچھ دروس اور کچھ عبرتیں اور نصیحتیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی ہیں۔ اس سے پہلے بنو النضیر جو یہودیوں کی آبادی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول سن 4 ہجری میں آپ نے انہیں جلا وطن کر دیا تھا، اور یہ سب کے سب لوگ خیبر چلے گئے تھے، اور کچھ لوگ ملک شام چلے گئے تھے۔ اس کا واقعہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا تھا۔ آج انشاءاللہ 2 واقعات آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ ایک واقعہ ہے جسے غزوہ بدر دوم کہا جاتا ہے، یعنی دوسری جنگ بدر۔ پہلی جنگ بدر ماہ رمضان سن 2 ہجری کے اندر واقع ہوئی تھی، اور یہ جو دوسری جنگ ہے جسے غزوہ بدر دوم کہا جاتا ہے، یہ شعبان سن 4 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اس سے پہلے غزوہ احد کا تذکرہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے کیا تھا، جو سن 3 ہجری ماہ شوال کے اندر پیش آیا تھا۔ اس جنگ کے اندر دونوں فریقین میں یہ معاہدہ ہوا تھا، یہ بات طے ہوئی تھی، اتفاق ہوا تھا کہ اگلے سال بدر کے مقام پر دونوں لشکر آمنے سامنے ہوں گے۔ غزوہ احد شوال سن 3 ہجری کے اندر واقعہ پیش آیا تھا، جس میں شروع میں مسلمانوں کو، صحابہ کو فتح ہوئی تھی، لیکن بعد میں شکست ہو گئی تھی۔ اسی جنگ میں دونوں فریقین یعنی مسلمانوں اور کفار کے درمیان یہ طے ہوا تھا کہ اگلے سال ہماری ملاقات بدر کے مقام پر ہوگی، یعنی بدر میں پھر ہم دوبارہ جنگ کریں گے۔ یہ اتفاق ہوا تھا، لہذا اسی اتفاق کی خاطر یا پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کرام کو لے کر کے آپ نے بدر کا رخ کیا، اور مدینے کے انتظام اور ذمہ داری عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی، اور آپ 1500 صحابہ کرام کو لے کر کے بدر کی طرف کوچ کرنے لگے۔ بدر پہنچ کر کے آپ نے وہاں پڑاؤ ڈالا اور مشرکین کا انتظار کرنے لگے۔ دوسری طرف ابو سفیان جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا فتح مکہ کے موقع پر، وہ مکہ سے تقریباً 3000 کا لشکر لے کر کے وہاں سے وہ نکلے، 2000 کا لشکر لے کر کے، اور بدر کی طرف وہ چلنے لگے۔ بدر سے پہلے ایک مرحلے کی دوری پر مکے سے پانی کا ایک چشمہ تھا، وہاں پر جا کر کے وہ خیمہ زن ہو گئے، اور وہ ابو سفیان جنگ نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے ساتھ بار بار جنگ کرنے کا انجام اچھا نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ قریش کے لوگوں، اس وقت جنگ موضوع نہیں ہے، اس وقت جنگ مناسب نہیں ہے، کیونکہ گرمی کا مہینہ ہے اور ہریالی نہیں ہے، پانی وغیرہ نہیں ہے، اور جب ہریالی ہوتی ہے یا شادابی ہوتی ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے، ایک تو جانور کو چرنے کے لیے گھاس پھوس مل جاتا ہے، دودھ وغیرہ نکلتا ہے، ہم دودھ پیتے ہیں، جانور کو بھی آرام رہتا ہے، لہذا ہماری رائے یہ ہے کہ ہم لوگ واپس چلتے ہیں۔ ابو سفیان نے بات کہی، اور اس طریقے سے لشکر کے تمام لوگوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اور اس طریقے سے لوگ وہیں سے واپس ہو گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں 8 دنوں تک آپ نے قیام کیا اور دشمن کا انتظار کرنے لگے، لیکن جب آپ کو اطلاع ملی کہ وہ لوگ راستے ہی سے واپس ہو گئے ہیں، تو پھر آپ وہاں سے واپس ہو گئے۔ اور اس کا ظاہر بات ہے کہ جو مکہ کے مشرکین تھے ان پر کافی رعب قائم ہوا، اور جو آس پاس کی آبادیاں تھیں ان پر بھی رعب قائم ہوا کہ مشرکین مقابلے ہی پہ نہیں آئے، جبکہ یہ بات طے ہوئی تھی کہ اگلے سال
بدر کے مقام پر دونوں جنگیں یا دونوں لشکر آمنے سامنے ہوں گے، تو اسے غزوہ بدر دوم کہا جاتا ہے، جس میں جنگ پیش نہیں آئی اور دشمن سامنے ہی نہیں آئے، اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 دنوں تک وہاں قیام فرما رہے اور اس کے بعد پھر آپ مدینہ واپس آ گئے۔ اس کے بعد ماہ شوال سن 5 ہجری میں ایک جنگ پیش آئی، جس جنگ کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے۔ نہ صرف تذکرہ کیا ہے بلکہ اس جنگ کے نام سے مکمل ایک صورت داری ہے، اور وہ جنگ ہے جنگ احزاب۔ احزاب کے نام سے مکمل قرآن میں ایک صورت ہے، اسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، اور مورخین نے اس جنگ کو خوب اپنی اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ ایک باب باندھا ہے صحیح بخاری کے اندر، باب و غزوۃ الخندق، غزوہ خندق کا باب اور غزوہ خندق کا بیان۔ تو یہ جنگ جو ہوئی اس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، اور غزوہ احزاب کہنے کی وجہ یہ ہے کہ مشرکین کے جتنے قبیلے تھے، جتنی جماعتیں تھیں، سب لوگ اکٹھا ہو کر کے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ احزاب یہ حزب کی جمع ہے، جتنی بھی جماعتیں تھیں، جتنے بھی قبیلے تھے اس زمانے میں عرب کے، تقریباً تمام لوگوں نے مل کر کے مدینے پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، اس لیے اس کو جنگ احزاب کہا جاتا ہے۔ 10,000 کا لشکر لے کر کے لوگ آئے تھے، سب سے بڑا لشکر تھا۔ مدینے کی پوری آبادی بھی 10,000 نہیں تھی اس وقت، اتنا بڑا لشکر لے کر کے وہ لوگ آئے ہوئے تھے، اس لیے اس کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا نام اس کا غزوہ خندق ہے۔ خندق اس لیے کہا جاتا ہے، خندق کہتے ہیں کھائی کو۔ اور جب آپ کو اطلاع ملی کہ مشرکین بڑا لشکر لے کر کے مدینے پر حملہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ہم کیا کریں، کیونکہ بہت بڑا لشکر ہے اور ہماری تو اتنی پوری آبادی بھی نہیں ہے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو فارس کے رہنے والے تھے، ایران کو پہلے فارس کہا جاتا تھا کیونکہ وہاں فارسی زبان بولی جاتی تھی، اس لیے اس کو فارس کہتے ہیں۔ تو انہوں نے اسلام قبول کیا، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ ہمارے اوپر جب حملہ ہوتا تھا تو ہم لوگ کیا کرتے تھے، اپنے گرد خندق کھود لیا کرتے تھے اور پھر ہم دشمنوں سے بچ جاتے تھے۔ یہ انہوں نے مشورہ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے کو قبول کیا اور خندق کھودنے کا آپ نے حکم دیا۔ اس غزوے کا سبب یہ بنا ہے کہ بنو النضیر جو یہودی تھے اور جن کے بدعمالیوں اور سازشوں کے نتیجے میں آپ نے ان کو بدر کر دی، جو ہے شہر بدر کر دیا تھا، یا اس طریقے سے وہ خیبر چلے گئے تھے، تو انہوں نے جو مشرکین تھے وہ سب کے پاس گئے کہ روزانے کا یہ مسئلہ ہے، کیوں نہ ایسا کریں کہ سارے لوگ مل کر کے مدینے پر حملہ کر دیں اور مدینے کی پوری آبادی کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ تو جو بنو نذیر تھے ان کے 20 جو سردار تھے وہ قریش کے پاس گئے، بنو غطفان کے پاس گئے، اور جتنے بھی قبیلے تھے عرب کے تمام قبیلوں کے پاس گئے اور ان سب سے کہا کہ بھائی سب مل کر کے مدینہ پر حملہ کریں، ہم بھی ساتھ دیں گے۔ بنو قریظہ جو یہودیوں کی ایک آبادی بچی ہوئی تھی، کیونکہ جب آپ مدینہ گئے تو اس وقت یہودیوں کی 3 آبادی تھی، بنو قینقاع، بنو النضیر، ان دونوں کو تو آپ نے جلا وطن کر دیا تھا ان کی دسیسہ کاری اور ان کے سازش اور مکر و فریب کی بنا پر۔ ایک اور قبیلہ تھا بنو قریظہ کا، یہ یہودی تھے جو وہاں رہتے تھے، تو ان کو بھی انہوں نے تیار کر لیا کہ تم لوگ بھی مدینے پر حملہ کرنا۔ تو اس طریقے سے 10,000 کا لشکر لے کر کے مشرکین مدینہ پر چڑھ دوڑے۔ آپ کو اطلاع ملی مخبرون کے ذریعے سے، یا جو راستے کی حفاظت کرنے والے تھے، کہ مدینے پر لوگ حملہ کرنے کے لیے 10,000 کا لشکر لے کر کے آئے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، تو سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ جب ہمارے اوپر حملہ کیا جاتا تھا یا ہمارا محاصرہ کیا جاتا تو اپنے ارد گرد ہم خندق کھود لیتے تھے، اور یہ بڑی باحکمت اور دفاعی تجویز تھی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا، اور عرب کے لوگ اس سے واقف نہیں تھے، اس تجویز سے یا اس ٹیکنالوجی کہہ لیجئے، اس سے عرب کے لوگ اس زمانے میں واقف نہیں تھے۔ وہ آمنے سامنے جنگ کرتے تھے، اور یہ دفاعی جو شکل اختیار کی گئی خندق کھودنے کی، اس سے وہ لوگ واقف نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً خندق کھودنے کا حکم دیا، ہر 10 آدمی کو 40 ہاتھ
خندق کھودنے کا حکم دیا، اور خندق اتنی گہری کھودی گئی اور کہ آدمی اگر اس کے اندر گر جائے تو آدمی کا سر، اور اگر ہاتھ بھی اٹھائے تو اس کا ہاتھ بھی نظر نہ آئے، اور اتنی چوڑی کھودی گئی کہ آدمی اگر ادھر سے کودنا چاہے تو گھوڑے کے ساتھ بھی نہ کود سکے۔ اتنی چوڑی خندق کھودی گئی اور اتنی گہری خندق کھودی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، ہر 10 آدمی کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود خندق کھودنے میں اور مٹی ڈھونے میں شریک ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود خندق کھودتے تھے، صحابہ کرام کو ترغیب بھی دلاتے تھے، اور اشعار بھی پڑھا کرتے تھے۔ جو اشعار آپ پڑھتے تھے ان میں سے ایک تو یہ تھا کہ اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزل سکینۃ علینا وثبت الاقدام ان لاقینا، کہ اللہ تعالیٰ اگر تو ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم نہ صدقہ کرتے نہ نماز پڑھتے، اللہ رب العالمین تو ہمارے پر سکون نازل کر دے، اور اگر ہماری دشمنوں سے ملاقات ہو تو ہمارے قدموں کو ثابت کر دے۔ اس طرح کے اشعار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور صحابہ کرام کو ترغیب دلاتے تھے۔ صحابہ کرام بھوکے رہ رہ کر کے پیٹ پر پتھر باندھ باندھ کر کے انہوں نے یہ خندق کھودی تھی، کیونکہ وقت زیادہ نہیں تھا، اور تھوڑی سی تاخیر مدینے کی پوری آبادی کی بربادی کا سبب بن سکتا تھا۔ اس لیے بغیر تاخیر کیے صحابہ کرام پیٹوں پر پتھر باندھ باندھ کر کے خندق کھودی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام نے کس قدر قربانیاں پیش کی ہیں اسلام کے لیے اور دین کے لیے، اور جو ہے یعنی تب جا کر کے اسلام پوری دنیا کے اندر غالب ہوا۔ ابو طلحہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کا شکوہ کیا، اور اپنے پیٹ کو کھول کر کے میں نے دکھا دیا کہ ہمارے پیٹ پر پتھر بدھے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ کھول کر کے دکھایا تو آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بدھے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام کے پیٹ پر ایک ایک پتھر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر بدھے ہوئے تھے۔ سنن ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے بعد آپ کا اونچا مقام اور مرتبہ، سب سے افضل اور سب کے پیشوا اور رہبر، لیکن آپ کے شکم مبارک پر آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بدھے ہوئے تھے، اور اس طریقے سے آپ نے خندق کھودی۔ خندق کی کھدائی کے دوران نبوت کی کئی نشانیاں بھی ظاہر ہوئیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کی شدت دیکھ کر کے اپنے گھر گیا اور بکری کا ایک بچہ ذبح کیا، اور میری بیوی نے جو کو یعنی تقریباً تیار کیا، پیسا جو کو کہ کچھ روٹی وغیرہ بنا دیں۔ پھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور بڑی رازداری کے ساتھ کہا کہ آپ چلیے اور کچھ اور صحابہ کو لے لیجیے جنہیں آپ مناسب سمجھتے ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو، جتنے بھی خندق کھود رہے تھے، سب کو اپنے ساتھ لے کر کے چلے گئے، اور وہ 3000 لوگ تھے۔ خندق کھودنے میں جو شریک تھے 3000 لوگ تھے، سب کو لے کر کے آپ چلے گئے۔ اور جب انہوں نے دیکھا ان کی بیوی نے اور جابر رضی اللہ عنہ تو پریشان ہو گئے کہ بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور 2.5-3 کلو جو کا آٹا ہے، اور اتنے صحابہ کے لیے 3000 لوگوں کے لیے کیسے کافی ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ گھبرا رہے ہیں، کچھ پریشان ہیں، تو آپ نے کہا گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد سب کو لے کر کے آپ گئے، اور اس طریقے سے جو ہنڈی تھی جس میں گوشت پکایا گیا تھا، آپ نے اپنے دست مبارک اس میں ڈال دیا، تو اللہ رب العالمین نے اس کے اندر خوب برکت دے دی، اور وہ گوشت تمام لوگوں کے لیے کافی ہو گیا، اور ہنڈی بھری کی بھری رہ گئی۔ سب نے پیٹ بھر کر کھانا بھی تناول کیا، اس کے باوجود بھی ہنڈی کے اندر کھانا بھی گوشت بھی بچ گیا، اور جو روٹی پکائی جاتی تھی روٹی بھی پکائی جاتی رہی، اور آٹا بھی ختم نہیں ہوا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی، اور یہ برکت اللہ رب العالمین نے آپ کے اندر رکھی تھی۔ یہ برکت آپ کے علاوہ کسی اور کے اندر نہیں تھی۔ یہ حصی برکت اسے کہا جاتا ہے، ذاتی برکت۔ یہ اللہ رب العالمین نے آپ کے اندر رکھی تھی۔ یہ برکت انبیاء کے علاوہ کسی اور کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ اور جب انشاءاللہ ہم اس غزوے کے اسباب اور دروس ذکر کریں گے اگلے درس میں، تو اس موضوع پر انشاءاللہ ہم کچھ اور گفتگو آپ کے سامنے کریں گے۔ بہرحال یہ بڑی نشانی ظاہر ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے برکت رکھی، اور وہ چھوٹا سا بکری کا بچہ تمام لوگوں کے لیے کافی ہو گیا۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی بہن اپنے بھائی اور ماموں کے لیے 2 مٹھی کھجور لے کر کے آئے۔ اپنے بہن اپنے بھائی کے لیے اور ان کے جو ماموں تھے ان کے لیے 2 مٹھی کھجور لے کر کے آئے ان کو کھلانے کے لیے۔ جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری تو آپ نے ان سے کھجوریں لے لیں اور ایک چادر پر آپ نے اتنی 2 مٹھی کھجوروں کو ڈال دیا، اور اس کے بعد سب کو آپ نے پکارا، سب کو بلایا اور سب نے وہ کھجوریں کھائی۔ کھجوریں بڑھتی گئیں اور الحمدللہ کھجوریں کم نہیں ہوئیں، اور اس طریقے سب کے پیٹ بھی بھر گئے۔ یہاں بھی اللہ رب العالمین نے آپ سے یعنی آپ کے اوپر اس برکت کو ظاہر فرمایا۔ ایک اور واقعہ پیش آیا جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر بیان کیا ہے۔ وہ جابر رضی اللہ عنہ اس واقعے کے راوی میں فرماتے ہیں کہ ہم خندق کھود رہے تھے کہ ایک بڑی چٹان ہمارے سامنے آ گئی، بہت بڑی چٹان پتھر۔ ہم کدال مارتے لیکن کدال اچٹ جاتی، اوپر آ جاتی اور اس پر اثر نہیں ہوتی تھی۔ تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ایک بڑی سخت چٹان ہمارے سامنے حائل ہو گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ کے پیر پر پتھر بندھا ہوا تھا، 3 روز سے کچھ کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال لے کر کے مارا تو چٹان مٹی کے تودے میں تبدیل ہو گئی، بھربھرا جیسے مٹی ہوتی ہے اس طریقے سے پورا بھربھرا ہو گیا، اور پھر آپ نے جو ہے اس چٹان کو جو ہے ختم کر دیا سمجھ لیجیے، اور چٹان پاش پاش ہو گئی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ایسے ایک واقعہ اور بھی پیش آیا، سنن نسائی اور مسند احمد کی حدیث ہے، وہ جو ہے جس کے اندر بیان کیا گیا کہ خندق کھدائی کے دوران ایک چٹان آ گئی اور ہم اللہ کے رسول سے ہم نے جا کر اللہ کے رسول شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کدال لیا اور بسم اللہ کہہ کر کے مارا تو اس چٹان کا ایک ٹکڑا ٹوٹ گیا۔ تو آپ فرمائے کہ اللہ اکبر، مجھے ملک شام کی کنجیاں دی گئیں، اللہ میں وہاں کے سرخ محلوں کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ نے دوسری بار کدال مارا تو ایک دوسرا ٹکڑا کٹ گیا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اکبر، مجھے فارس دیا گیا، یعنی ایران کے علاقے مجھے دیے گئے، اور اس وقت میں مدائن کے سفید محلات کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر تیسری بار آپ نے مارا تو اس کا ایک ٹکڑا اور کٹ گیا۔ پھر آپ نے کہا اللہ اکبر، مجھے یمن کی کنجیاں دی گئی ہیں، اور اللہ کی قسم میں صنع کے فاٹک اور ان کے دروازوں کو یہاں سے دیکھ رہا ہوں، اور اس طریقے سے چٹان ختم ہو گئی۔ یہ 2 واقعات ہیں، کیونکہ یہ پورا 1 مہینے تک جو ہے یعنی کئی دنوں تک جو ہے یہ چٹان کھودی جاتی تھی، اور ظاہر بات ہے یہ جو علاقہ ہے پورا پتھروں کا علاقہ ہے، لہذا چٹان کئی مرتبہ حائل ہوئی۔ تو یہ 2 جیسے پہلے واقعہ بیان کیا وہ الگ واقعہ ہے، اور یہ الگ واقعہ ہے۔ یہ جو الگ واقعہ ہے، جیسا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں الگ الگ واقعات ہیں، کیونکہ خندق کھودنے کا جو عمل ہے کئی دنوں تک جاری رہا، اور پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے کئی جگہوں پر چٹان سامنے آئے۔ تو اس طریقے سے یہ 2 الگ الگ واقعات ہیں، پہلا واقعہ الگ ہے اور یہ واقعہ الگ ہے۔ تو اس میں بھی اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے برکت رکھی، اور اس طریقے سے چٹان جو حائل تھی بیچ میں اس چٹان کو پاش پاش کر دیا آپ کی برکت کی وجہ سے، اور پھر اس طریقے سے وہ چٹان ختم ہو گئی۔ یہ جو چٹان یا جو خندق کھودی گئی یہ مدینہ کے شمال کے علاقے میں، آج کل اس علاقے کو 7 مساجد کہا جاتا ہے، وہیں پر یہ چٹان کھودی گئی تھی، کیونکہ مدینہ 3 طرف سے پہاڑیوں سے اور کھجور کے باغات سے گھرا ہوا تھا، اور اسی علاقے سے یہ خدشہ تھا کہ مشرکین حملہ کریں گے، اسی لیے آپ نے اسی علاقے کے اندر خندق کھودنے کا حکم دیا۔ یہ 7 مساجد کے علاقہ جو لوگ گئے ہوں گے وہاں مدینہ میں وہ دیکھے ہوں گے، پہلے وہاں پر 7 مسجدیں تھیں، اور ان مسجدوں کو اب توڑ دیا گیا، صرف 2 مسجدیں باقی رہ گئی ہیں، اور وہاں پر ایک بہت بڑی جامع مسجد یہاں کی حکومت نے بنا دی ہے، جس کا نام رکھا جامع سلمان الفارسی، بہت بڑی مسجد ہے وہاں پر، جی وہاں جمعہ کا خطبہ بھی ہوتا ہے۔ تو اسی علاقے کے اندر یہ خندق کھودی گئی تھی، جو مدینہ مسجد نبوی کے شمال میں پڑتا ہے۔ باقی اور جو علاقے ہیں 3 طرف کے وہ پہاڑیوں سے گھرے ہوئے ہیں، کھجور کے باغات سے گھرے ہوئے تھے، ان کی طرف سے حملہ کرنے کا کوئی چانس نہیں تھا، اس لیے آپ نے مدینہ کے شمال میں خندق کھدوائی تھی۔ مسلمان دن بھر کھدائی کرتے تھے اور شام کو گھر پلٹ آتے تھے۔ بالآخر بڑی مشقتوں اور محنتوں کے بعد کفار و مشرکین کے پہنچنے سے پہلے ہی ایک بڑی خندق تیار ہو گئی۔ جب مشرکین وہاں پہنچتے ہیں
تو خندق دیکھ کر کے حیران رہ گئے۔ ان کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ ایسا ہمارے سامنے یہ چیز ہو سکتی ہے، اور نہ ہی اس کے لیے تیار ہو کر کے آئے تھے۔ ان کا یہ مقصد تھا کہ حملہ کریں گے واپس چلے آئیں گے، لیکن اب وہ محاصرہ کرنے پر مجبور ہو گئے، کیونکہ خندق پار نہیں کر سکتے تھے، خندق کو وہ بند بھی نہیں کر سکتے تھے۔ کئی مرتبہ بند کرنے کی کوشش بھی کی پہنچنے کے بعد، تو ادھر سے مسلمان تیروں کی بارش کرتے اور پھر واپس چلے جاتے۔ انہوں نے کئی مرتبہ کوشش بھی کی خندق کو پار کرنے کی، گھوڑے کے ذریعے سے یا کود کر کے، لیکن پھر بھی ادھر سے تیروں کی برسات کی جاتی، تو اس طریقے سے لوگ واپس چلے جاتے۔ لیکن کچھ شہسوار قریش کے خندق پار کرنے میں کامیابی ان کو مل گئی۔ ان میں سے 3 لوگوں کا نام سیرت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ ایک کا نام تھا عمر بن عبد ود، اور ایک اکرمہ بن ابو جہل۔ یہ اکرمہ بن ابو جہل فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ابو جہل کے بیٹے تھے، اکرمہ نام تھا، اور فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اس وقت مسلمان نہیں تھے۔ اور تیسرے تھے درار بن خطاب۔ یہ 3 ایسے لوگ تھے جنہوں نے کوئی تنگ جگہ دیکھی اور وہاں سے وہ پار کر کے اس مسلمانوں کی طرف چلے آئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو چند ساتھیوں کو لے کر کے ان کے پاس چلے گئے، اور جس مقام سے لوگ اندر آئے تھے اس جگہ کو بند کر دیا، اور پھر عمر بن عبد ود اور علی رضی اللہ عنہ کے درمیان زوردار ٹکر ہوئی۔ بالآخر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کر دیا، اور باقی جو 2 لوگ تھے وہ ادھر ادھر سے واپس اپنے خیمے میں جانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ بھی اس وقت ایک واقعہ پیش آیا۔ اسی طریقے سے ایک اور جو واقعہ پیش آیا اس خندق میں، وہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ نمازیں چھوٹ گئیں۔ بخاری و مسلم کے اندر ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مغرب کے بعد تشریف لائے، اور کہنے لگے کہ بمشکل سورج ڈوبتے ڈوبتے میں نے مغرب کی نماز پڑھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ واللہ میں نے ابھی نماز پڑھی ہی نہیں۔ پھر آپ نے وضو کیا، اور آپ کے ساتھ جو صحابہ تھے انہوں نے وضو کیا، پھر آپ نے سورج غروب ہونے کے بعد عصر کی نماز پڑھی، اور اس کے بعد پھر مغرب کی نماز پڑھی، اور اس کے بعد اس کی وجہ سے آپ نے مشرکین پر بد دعا فرمائی، نماز چھوٹ جانے کی وجہ سے یا مؤخر ہو جانے کی وجہ سے۔ ایسے ہی اور حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء یہ 4 نمازیں آپ کی چھوٹ گئی تھی، اور آپ نے سورج غروب ہونے کے بعد 4 نمازوں کو ترتیب کے ساتھ پڑھا۔ پہلے ظہر پڑھی، پھر عصر، پھر مغرب اور عشاء۔ اس میں ترتیب کی صورت یہ ہے، جیسا کہ علماء نے بیان کیا ہے، کہ چونکہ یہ پورے 1 مہینے تک یہ محاصرہ جاری رہا، اس لیے کبھی آپ کی 1 نماز چھوٹی، کبھی 4 نمازیں چھوٹ گئی۔ تو اس طریقے سے یہ جو ہے الگ الگ واقعات ہیں، اور اس جنگ کے دوران آپ کی کئی نمازیں چھوٹی، اور آپ نمازوں کو ترتیب کے ساتھ بعد میں آپ نے اسے پڑھا۔ یہ جنگ ہوئی ہے، اس میں چونکہ دونوں لشکروں کے درمیان خندق حائل تھی، اس لیے آمنے سامنے دست بدست جنگ نہیں ہوئی، صرف تیروں کا تبادلہ ہوا، اور تیر اندازی کی وجہ سے 7 یا 6 مسلمان شہید ہوئے تھے، اور 10 کافر مارے گئے تھے۔ ان میں سے ایک جن کو تیر لگا تھا وہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جن کو تیر لگا تھا، اور جس سے ان کے بازو کی اگر کٹ گئی تھی، اور پھر بعد میں غزوہ بنو قریظہ جس کے بعد جنگ ہے اس میں پھر وہ شہید ہو گئے تھے، یعنی زخم جو ہے اس وقت تک یعنی زندہ رہے، اور غزوہ بنو قریظہ کے اندر وہ شہید ہو گئے۔ اس جنگ کے اندر جو مسلمانوں کی صورتحال تھی بہت ہی زیادہ نازک تھی، بہت نازک تھی۔ ایک طرف تو 10,000 کا لشکر تھا، اور جتنے بھی مسلمان تھے سب جو آبادی تھی، آبادی کو چھوڑ کر کے خندق کے پاس چلے آئے تھے ان سے مقابلہ کرنے کے لیے، اور جہاں عورتیں اور بچے تھے، مدینے کے اندر مسجد نبوی کے آس پاس کی جو آبادی تھی وہاں پر مرد لوگ نہیں تھے، سارے مرد تقریباً یہاں چلے آئے تھے۔ بنو قریظہ جو یہودی تھے وہ ان کے بھی حملے کا خطرہ تھا کہ وہ لوگ پیچھے سے اگر حملہ کر دیں گے تو پھر ایسی صورت میں کوئی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے مردوں میں سے موجود نہیں ہے سوائے عورتوں کے یا چند لوگ، کیونکہ بڑا لشکر ادھر تھا۔ تو یہ جو صورتحال تھی بہت زیادہ نازک تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس صورتحال کا نقشہ بیان کیا ہے سورہ احزاب کے اندر۔ اللہ فرماتا ہے یا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ اذ جاءتکم جنود، جب تمہارے مقابلے کے لیے فوجیں در فوجیں آ گئیں، فارسلنا علیہم ریحا، ہم نے ان پر تیز و تند ہوا کا طوفان بھیج دیا،
وجنودا لم تروها، اور ہم نے لشکر بھیج دیے جن لشکروں کو تم نے نہیں دیکھا۔ یعنی اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، آندھی اور طوفان بھیجا جس کی وجہ سے ان کے خیمے اکھڑ گئے، ہنڈیاں الٹ پلٹ گئی، جانور سب رسیاں توڑا کر کے بھاگ گئے اور پورا افراتفری کا عالم ہو گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے اس وقت کو یاد کرو، وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا۔ اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُم وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُم، جب تمہارے پاس تمہارے مقابلے میں اوپر سے نیچے سے یعنی چاروں طرف سے تمہارے پاس دشمن آگے لڑائی کرنے کے لیے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جب تم نے یہ منظر دیکھا، یہ لوگوں کو دیکھا، تمہاری آنکھیں پتھرا گئیں کہ اب ہم کیا کریں، پریشان ہو گئے۔ 10,000 کا لشکر، ادھر بنو قریظہ کی یہودی جن کی فطرت میں عداوت اور حسد اور رنجش، حالانکہ ان کا معاہدہ تھا نبی کے ساتھ لیکن پھر بھی انہوں نے معاہدہ توڑ دیا تھا، اور بنو نذیر کی یہودیوں کے ساتھ کہا کہ ہم حملہ کریں گے۔ جی ہاں، تو یہ صورتحال بہت نازک تھی۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، تمہارے دل جو ہے یہ کلیجے منہ کو آ گئے۔ یہ صورتحال کب ہوتی ہے؟ جب انسان چاروں طرف سے گر جاتا ہے، ایک دم پریشانی میں ہوتا ہے تو اس کے انسان کا دل باہر آ جاتا ہے، یعنی پریشان تھے صحابہ کرام کہ اب کیا ہوگا۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کر رکھا۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، وہاں مومنوں کو آزمایا گیا۔ اللہ آزماتا ہے، اللہ کی آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ ایمان کا دعویٰ تو سب کرتے ہیں لیکن جو پریشانی میں ایمان پر قائم رہتا ہے وہی اصل مومن ہوتا ہے۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور پوری طرح تمہیں جھنجھوڑ دیا گیا۔ تو اللہ رب العالمین ان آیات میں وہ نقشہ کھینچا، کیفیت بیان کی ہے کہ غزوہ خندق کے وقت مسلمانوں کی کیا صورتحال تھی۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے بنو غطفان ایک شخص جن کا نام تھا نعیم بن مسعود وہ مسلمان ہو گئے، اور ان کا بڑا کردار رہا اس جنگ کی میں مسلمانوں کی کامیابی کا۔ یہ بنو غطفان قبیلے کے تھے، مسلمان ہوئے جنگ کے اندر، کسی کو ان کے اسلام لانے کی خبر نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حالات بہت نازک ہیں، میں اس صورت میں آپ کے لیے کیا مدد کر سکتا ہوں۔ تو آپ نے ان کو لشکروں کے درمیان حوصلہ پستی کے لیے بھیجا کہ ان کے درمیان جا کر کے پھوٹ ڈالو، یہودیوں کے درمیان اور جو کفار کا جو لشکر ہے ان کے درمیان، کیونکہ انہیں تمہارے اسلام لانے کے بارے میں بھی خبر نہیں ہے۔ حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو قریظہ کے پاس گئے، ان سے کہا کہ دیکھو بھائی، میں صاف بات کرتا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، قریش ایک نہ ایک دن یہاں سے چلے جائیں گے، تم یہاں رہو گے، مسلمان رہیں گے، صحابہ رہیں گے، قریش مکہ سے آ کر کے تمہارے مدد کے لیے بار بار نہیں آئیں گے۔ اگر آج تم ان کا ساتھ دیتے ہو تو کل تمہارا کیا ہوگا، کیونکہ یہ لوگ تو ہمیشہ یہاں رہیں گے نہیں، ان کو تو یہاں سے جانا ہی جانا ہے، ایک مہینہ تقریباً گزرنے والا ہے، تمہارے لوگوں کا کیا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے، تم ان کا ساتھ نہ دو، کیونکہ وہ تمہارے ساتھ کچھ نہیں کریں گے، اور وہ لوگ بھی تمہارے خلاف کچھ کرنے والے ہیں جو مکہ کے مشرکین ہیں۔ تو انہوں نے کہا، یہ بات ان کے دل میں ڈال دی، اور اس کے بعد کیا نام ہے وہ یہودی مشرکین کے پاس گئے اور ان سے کہنے لگے کہ دیکھیے بھائی، کیا نام ہے، جو بنو قریظہ کے لوگ ہیں یہ لوگ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ لوگ تو چلے جاؤ گے، ہم لوگوں کو یہاں رہنا ہے، اور اگر آپ کو ہماری بات کے اندر کچھ جھوٹ نظر آئے تو آپ بنو قریظہ کے یہودیوں سے کہو کہ مدینے پر حملہ کر دیں، کیونکہ آپ کے درمیان تو خندق حائل ہے، آپ لوگ حملہ نہیں کر سکتے ہو، لیکن وہ لوگ تو حملہ کر سکتے ہیں مدینے پر، یا جو عورتیں ہیں اور جو مسجد نبوی کا علاقہ ہے وہاں حملہ کر سکتے ہیں۔ آپ ان سے کہو، اگر آپ کو میری بات جھوٹ لگ رہی ہے تو آپ ان سے کہہ کر دیکھو۔ جب انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو حملہ نہیں کر سکتے ہیں، اور وہ ہفتے کا دن تھا، سنیچر کا دن تھا۔ انہوں نے بہانہ یہ بنایا، اس سے پہلے ہم لوگوں میں سے جو گزر چکے ہیں سنیچر کے دن، ہفتے کے دن انہوں نے شکار کیا، اللہ نے منع کر دیا تھا مچھلی کا شکار کرنے سے، تو اللہ نے ان پر عذاب بھیجا، لہذا آج سنیچر کا دن ہے، ہم حملہ نہیں کر سکتے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو مشرکین مکہ کے دل کے اندر یہ پیدا ہو گیا کہ وہ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے، کیونکہ اگر ان کو ساتھ دینا ہوتا تو اس طریقے سے وہ حملہ کرتے۔ بہرحال دونوں کا ایک دوسرے پر جو اعتماد تھا اور وہ اعتماد ختم ہو گیا، اور اس کی وجہ سے ان کی صفوں کے اندر جو ہے پھوٹ پڑ گئی اور ان کے حوصلے ٹوٹ گئے،
اور پورے 1 ماہ تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بد دعا بھی کی، اللہ رب العالمین نے آپ کی بد دعا سن لی، اور اللہ رب العالمین نے تیز تند ہواؤں کا طوفان بھیجا جس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے اور ہنڈیاں اور سارے برتن جو ہے الٹ پلٹ گئے، اور جو جانور تھے وہ بھی بھاگ گئے، اور اس طریقے سے ان کے دلوں کے اندر خوف طاری ہو گیا، اور اللہ رب العالمین نے فرشتوں کا لشکر بھی بھیجا جس کی وجہ سے انہوں نے ان کے دل کے اندر اور زیادہ خوف طاری ہو گیا۔ اسی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار مکہ کی خبر لانے کے لیے بھیجا، تو وہاں جو حالت تھی وہ یہ تھی کہ لوگ واپسی کی تیاری کر رہے تھے۔ جس رات اللہ رب العالمین نے آندھی بھیجی، طوفان بھیجا، اس رات لوگ مکہ واپسی کی تیاری کر رہے تھے، اور جس طریقے جور قبیلے کے لوگ تھے وہ بھی واپس تیاری میں لگے ہوئے تھے، اور آ کر کے حذیفہ بن الیمان جنہیں ہمراز رسول کہا جاتا ہے، جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ قیامت کی نشانیاں، منافقین کے نام سب بتائے تھے، ان کو آپ نے ان کے پاس بھیجا تھا۔ آ کر کے انہوں نے خبر دیا کہ لشکر اب واپسی کی تیاری کر رہا ہے، اور صبح ہوتے ہی میدان صاف ہو گیا، سارے کے سارے لوگ اپنے اپنے مقام پر واپس ہو گئے۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے آپ کی مدد کی، اپنا وعدہ پورا کیا، اور اس طریقے سے سارے لشکروں کو اللہ رب العالمین نے شکست دی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آ گئے۔ اس جنگ کے اندر کوئی خونریز مارکہ پیش تو نہیں آیا، لیکن پھر بھی اسلامی تاریخ کا بہت فیصلہ کن غزوہ ہے یہ، فیصلہ کن جنگ تھی یہ، کیونکہ اس کے نتیجے میں مشرکین عرب کے سارے حوصلے ٹوٹ گئے، اور یہ واضح ہو گیا کہ اب مشرکین مل کر کے بھی اس چھوٹی اور ننھی سی ریاست یا حکومت کو ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ اس سے بڑی طاقت اور اس سے بڑی فوج وہ جمع نہیں کر سکتے تھے۔ جتنا بھی کر سکتے تھے اتنا انہوں نے کر لیا، 10,000 کا لشکر لے کر کے آئے، لیکن کچھ نہیں کر سکے، جس سے جو مشرکین تھے ان کے دلوں پر رعب طاری ہو گیا، اور ان کو یقین ہو گیا کہ اس جو چھوٹی سی مکہ مدینے کی حکومت ہے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اور اس کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر رعب طاری ہو گیا۔ اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا اس وقت، الآن نغزوہم ولا یغزونا ونحن نسیر الیہم، صحیح بخاری کے حدیث ہے کہ اب ہم ان پر حملے کریں گے، وہ ہمارے اوپر اب حملہ آج کے بعد نہیں کر سکتے۔ یہ آپ نے جملہ فرمایا، وہ نصیر علیہ، اب ہم ان کی طرف جائیں گے، وہ ہمارے اوپر اب حملہ نہیں کر سکتے، اور اس کی وجہ سے ان کے دلوں پر رعب طاری ہو گیا، ان کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب وہ دن چلا گیا کہ اب ہمارے مدینے پر آ کر کے حملہ کرتے تھے، چڑھائی کرتے تھے، اب آج کے بعد وہ چڑھائی نہیں کر پائیں گے، ہم ان کے اوپر چڑھائی کریں گے اور ہم ان کی طرف جائیں گے۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ اس میں 10 مشرکین مارے گئے تھے اور 6 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ تو یہ غزوہ خندق ہے جو سن 5 ہجری شوال کے مہینے میں یہ جو ہے جنگ پیش آئی تھی، جسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے اور غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے اندر بہت سارے ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کی باتیں ہیں، بہت سارے مسائل ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ان مسائل کو آپ کے سامنے، ان نصیحتوں کو ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہماری حفاظ فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی کے واقعات کو جاننے کی توفیق دے، اور آپ کے اخلاق کو اپنانے کے اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ و صحبہ، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔